وہ سارا دن کوہستان یعنی خاندادہ گل نواز کے بنگلے میں گزار کر واپس آئے تو نادر کو تھکان سی محسوس ہو رہی تھی۔ جاکو کی چڑھائی چڑھتے وقت اس کو اپنی خستگی کا احساس نہ رہا۔ یہ شملے کا سب سے اونچا مقام تھا اور یہاں سے جس طرف نگاہ ڈالو لہلاتے ہوئے فرن، پائن اور فر کے درختوں سے چمٹی ہوئی خضرا بیلوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ نچلے علاقے کی آبادیاں اتنی چھوٹی اور خوبصورت نظر آتی تھی جیسے بالشتیوں کی بستی ہو۔ نادر کو اس چھوٹے سے کاٹیج سے جہاں وہ فرصت اور سکون کی گھڑیاں گزارنا چاہتا تھا محبت ہو گئی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر ان کو اپنا سرخ چھت والا کاٹیج نظر آ رہا تھا، جس کے عقبی حصے میں شیشے والا کمرہ تھا، جس کے دریچوں پر آئیوی کی بیل چڑھی ہوئی تھی، جس کے مشرقی گوشے سے سرخ سرخ چیری سے لدے ہوئے درخت نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے خیال ہی سے نادر کو سکون سا محسوس ہوا۔ اس کی کتابیں اور کاغذ اپنی جگہ رکھے ہوں گے، گرم گرم چائے ان کی منتظر ہوگی، محمود اور اس کا خرگوش ایک دوسرے سے کھیل رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا اب وہاں جا کر اطمینان سے بیٹھ کر لکھوں گا۔ وہ روبینہ سے بولا، کیوں روبی؟ اپنا گھر خواہ عارضی ہی کیوں نہ ہو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ ہاں، مگر بعض بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر کا سکون میسر نہیں، وہ اس کے لیے ترستے ہیں۔ واقعی یہ ایک نعمت ہوتی ہے اور وہ شخص قابل رحم ہے جس کو یہ حاصل نہ ہو۔ ایبک بیچارہ ایسا ہی قابل رحم شخص ہے، اس کو گھر کی محبت اور سکون کا مزہ ہی نہیں معلوم۔ تم کو کیسے معلوم؟ وہ خود کہتا ہے کہ 3 سال سے وہ گھر ہی نہیں گیا۔ وہ بہت رنجیدہ رہتا ہے اور خود کو بے حد بیچارہ سمجھتا ہے۔ وہ ہنسا، پاگل ہے وہ تو۔ اس کی عمر کا انسان بھی کسی سہارے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ سب نکمہ پن کی باتیں ہیں، دراصل وہ سوچتا بہت ہے۔ سوچتے تو تم سبھی ہو۔ ٹھیک کہتی ہو، ہم لوگ کرتے کم ہیں اور سوچتے زیادہ ہیں، مگر مجھے ایبک سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے۔ وہ غریب توجہ اور ہمدردی کا مستحق ہے۔ عورتوں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہمدردی اور ممتا کا مارا نظر ہی آ جاتا ہے۔ اب وہ دونوں خاموش تھے اور گھر پہنچ گئے تھے۔ رات ہو چکی تھی، گھر سنسان تھا، گیلری کی بتی جل رہی تھی۔ ہم وہاں سے دیر میں روانہ ہوئے، آئندہ جائیں گے تو سویرے سے واپس ہوا کریں گے۔ دیکھا جائے گا، میں تو اب بہت دن تک نکلتا نہیں۔ سنوگ یہاں سے بہت دور ہے اور میرا وقت برباد ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں سے واپس جاؤں تو میں چاہتا ہوں میں یہاں سے واپس جاؤں تو میری کتاب کا زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہو۔ آیا نے گرم گرم خوشبودار قہوے کی پیالیاں اور مچھلی کے گرم گرم کباب لا کر ان کے سامنے لگائے تو نادر نے پوچھا، محمود نے کیا کھایا تھا؟ صاحب، آج بابا نے کچھ نہیں کھایا، بولتا تھا ہم ابا کے ساتھ کھائے گا۔ تو کیا بھوکا سو گیا؟ جی ہم نے بہت کہا تو سوتے ٹائم صرف 1 پیالی دودھ پیا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو بیٹھی سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی کبھی کافی کی چسکی بھی لگا لیتی تھی۔ سنا تم نے، محمود نے آج کھانا نہیں کھایا؟ وہ چونک پڑی، کیوں؟ ہمارے انتظار میں۔ وہ بہت ضدی ہو گیا ہے، اس کی عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں۔ نہیں، خراب وراب نہیں ہوئی، غلطی ہماری ہے۔ سارا دن اکیلا رہا تو ہمیں شام کو وقت سے پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارے نزدیک اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں، تم ہی نے اس کو خراب کیا ہے، تم خود بگڑے ہوئے ہو۔ جس طرح تم کو بیجا لاڈ پیار میں خراب کیا گیا، اسی طرح تم اس کو کرنا چاہتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا، میں ٹھیک کر دوں گی۔ اس نے پیالی کو زور سے پٹخ دیا۔ وہ بے انتہا غضبناک نظر آ رہی تھی اور برابر بڑبڑا رہی تھی۔ تم سمجھتے ہو تم لوگوں کی اور خاص کر تمہاری عادتیں بہت اچھی ہیں، مگر میں جانتی ہوں تم کس قدر غیر شائستہ اور واہیات ہو۔ تم لوگوں کو تربیت ہی ایسی دی جاتی ہے۔ بکواس نہ کرو۔ پہلی مرتبہ نادر اس سے ان الفاظ میں مخاطب ہوا۔ تم کو کوئی حق نہیں جو مجھے اس طرح کہو، وہ بری طرح چلائی، اور تم کو ہر وقت حق ہے کہ مجھے یاد دلاتی رہو کہ میں جنگلی، ناشائستہ اور غیر مہذب ہوں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ جان لو کہ غیر مہذب اسی لہجے میں بات کرتے ہیں جس سے آج میں نے تم سے کی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، تمہیں ہرگز کوئی حق نہیں۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مجھے تو تم سے نفرت ہے، سنا تم نے؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ بھی زور سے چیخا اور کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ اپنی لکھنے والی میز پر جا کر بیٹھا تو اس کو محسوس ہوا کہ سکون اور محبت کی دیوی اس گھر سے رخصت ہو چکی ہے۔
اس وقت اس کا سر چکرا رہا تھا اور کن پٹیاں تپ رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک عورت سے جو اس کی بیوی تھی ایسے ناشائستہ اور غیر مہذب طریقے سے کلام کیا تھا جو اس کے گھرانے کا شیوا نہ تھا۔ وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا، اس کے کانوں میں اپنی بیوی کے سسکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ خاموش اور بے حس بیٹھا تھا۔ اس کو بڑے زور کی سردی لگنے لگی۔ آیا چوروں کی طرح دبی دبی پریشان سی ادھر سے گزری۔ نادر نے اس کو آواز دی، آیا مجھے ایک کمبل لا دو۔ وہ کمبل لائی اور اس کے اوپر ڈال دیا اور پھر بولی، صاحب جی کافی کی ایک پیالی بھی لے آؤں؟ لا دو۔ مگر کافی کی آدھی پیالی بھی اس سے پی نہیں گئی۔ اس کے منہ کا مزہ کڑوا تھا اور سر میں شدید درد۔ وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ صبح دیر تک سوتا رہا۔ یہ صبح روشن اور سہانی تھی۔ شیشوں میں سے چھنتی ہوئی کرنیں اس پر پڑتی رہیں اور وہ ان کی گرمی سے کسمسا کر سوتا رہا۔ لیکن اس کے برعکس روبینہ تمام رات پرسکون نہ ہو سکی۔ دیر تک رونے کے بعد وہ مسہری پر لیٹی ہوئی چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی اور اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ لگ کر کھلتی رہی۔ صبح خلاف معمول وہ جلدی اٹھ بیٹھی۔ نادر کا بستر خالی تھا اور سارے گھر پر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ افسردگی اور خاموشی نے ایک بڑی اجنبی سی فضا پیدا کر دی تھی۔ اس نے اسے تکیے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ صبح صادق نمودار ہو رہی تھی۔ رات کے رخصت ہوتے ہوئے آثار اور طلوع ہوتی ہوئی صبح دونوں ہی سوگوار اور افسردہ نظر آ رہے تھے۔ ہر بات اپنے معمول کے مطابق تھی۔ چڑیوں کی چوں چوں اور رات بھر کی بارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کھانے کے کمرے میں آیا کہ دبے قدموں کی سرسراہٹ اور چائے کے برتن لگانے کی جھنکار کے علاوہ اسٹوو کی شائیں شائیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات بھر بڑا بے آرام سفر کرتی رہی ہے۔ اس کے پپوٹے بھاری تھے، زکام کی سی تحریک تھی اور سر میں درد معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو اس جگہ سے ایک وحشت اور نامعلوم خوف معلوم ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی، آخر کل تمہیں اتنا گرم ہو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی نہ کہ اس نے کل تمہارا مذاق اڑایا تھا ایبک سے ہمدردی کے تصور کا، اور یہ کہ اس نے وہاں دوبارہ جل جانے کے خیال کو رد کر دیا تھا۔ آیا نے آہستہ سے دروازہ تھپ تھپایا۔ آ جاؤ، اس نے دھیرے سے کہا اور پلنگ پر دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ پردے کے پیچھے سے جھانکی، میم صاحب جاگتا ہے، بیٹری لاؤں؟ آیا چائے لائی اور کشتی میز پر رکھ کر واپس چلے گئی۔ پیالی میں چائے بنا دو۔ آیا نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس کے اترے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کو بغور دیکھا۔ میم صاحب بات تیار کر دوں؟ ہاں آیا، اس کی آواز میں بھاری پن تھا۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو محمود کھانے کی میز پر اکیلا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ کل کی تنہائی اور رات بھر بھوکا رہنے کی وجہ سے اترا ہوا تھا۔ اس کی نکر کے بٹن غلط لگے ہوئے تھے اور قمیض ادھر ادھر سے نکلی ہوئی تھی۔ مانگ کن کھجورے کی طرح ٹیڑھی تھی۔ سامنے پلیٹ میں ابلے ہوئے انڈے کا چھلکا اور آدھے کے قریب توست کا ٹکڑا پڑا تھا۔ وہ پورج کھا رہا تھا۔ کھاتے کھاتے دفتن اس نے پورج کا پیالہ کھسکا دیا۔ آیا نے چمکارا، بابا کھا لو۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر یہ توست پورا کر لو۔ نہیں میں توست بھی نہیں کھاتا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ روٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کو یہ روٹھا ہوا چہرہ بڑا مصدوم نظر آیا۔ وہ خاموش ہو گئی، ورنہ اس کو ارادہ تھا کہ اس کو بڑھ کر ایک تماچا لگائے۔ محمود آگے بڑھا اور آیا سے بولا، کیا ممی اور بابا واپس آ گئے؟ آ گئے تھے بابا۔ جھوٹی کمبخت مکار، ایسے مت بولو بابا، وہ دیکھو تمہاری ممی۔ وہ ایک دم سامنے سے آ گئی تھی۔ ہیلو مم، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ اس نے اس کے سر پر بڑی اجلت پہ ایک پیار کیا اور بولی، دیکھو میں ذرا واک کو جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ سینٹ اور پاؤڈر کی ملی جلی خوشبو کا ایک جھونکا محمود سے لپٹا اور جدا ہو گیا۔ وہ اس خوشبو سے مسحور سا ہو کر کھڑا رہ گیا۔ اس کی خوبصورت ماں باہر جا چکی تھی۔ آیا نے اس کے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے ابا کو چائے دے آؤں؟ ابا کیا ابھی تک سو رہے ہیں؟ ہاں۔ میں بھی چلوں؟ چلو۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے باپ کو اس کے پڑھنے لکھنے کے کمرے میں سوتا ہوا پایا۔ وہ دونوں گھٹنے ٹیک کر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابا، اس نے پکارا۔
ابا، اس نے نادر کو بلایا۔ چونک کر نادر نے آنکھیں کھول دیں۔ بے آرام کرسی میں رات بھر سردی میں سکڑتا ہوا وہ بڑے مزے سے سوتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہاں کیوں سو گئے تھے ابا؟ پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا بیٹا۔ تم نے رات کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ بس ایسے ہی غصہ آ گیا تھا۔ غصہ نہیں کرتے میری جان۔ اس کے ہاتھ پیروں میں سخت درد تھا۔ کرتے ہیں، اس نے سر کو جھٹکا دے کر کہا۔ محمود کو احساس ہوا اس کے باپ کی آواز بجھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابا، تم کو بخار ہے، ممی کو معلوم ہوتا تو واک کو نہ جاتی۔ روبینہ اٹھ کر باہر جا چکی ہے، یہ سن کر نادر نے اپنا کمبل لپیٹا اور کھڑا ہو گیا۔ آیا چائے بیڈ روم میں لے چلو۔ وہ جا کر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ محمود، مجھے لحاف اڑا دو بیٹے۔ وہ لحاف اڑا کر بولا، سر دبا دوں ابا؟ نہیں بیٹے، تیرے ہاتھ دکھ جائیں گے۔ نہیں دکھتے۔ ننھے ننھے جلتے ہوئے ہاتھ جلتی ہوئی کنپٹیوں اور پیشانی کو بڑی توجہ اور محبت سے دبا رہے تھے۔ بڑے بڑے سفید مضبوط گرم ہاتھوں نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ تم کتنے پیارے بیٹے ہو، سو جائیے ابا۔ ہاں بیٹا۔ آہستہ آہستہ وہ غافل ہو کر سو گیا۔ وہ دیر تک ادھر ادھر بے مقصد گھومتی رہی، پھر تھک کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے نیچے کھڈ میں جھانکا۔ اف، کتنی گہری چلی گئی تھی۔ یہ بے ترتیب پتھروں پر کائی کے چھتے اگ رہے تھے۔ ہر طرف معلوم ہوتا تھا آگ سی لگی ہے۔ دیسی گلاب اور لالا کے پھول کثرت سے کھلے تھے۔ ان کے بیچ بیچ میں للی اور بنفشہ کے سفید اور کاسنی پھولوں کا ہجوم تھا۔ وہ نیچے کی طرف جھانکتی تو حد نظر تک گہرے کائی رنگ کے برجیوں کی شکل کے درخت موج در موج نظر آ رہے تھے۔ برجیوں کی شکل کے درخت موج در موج نظر آ رہے تھے اور قوت نمو یہاں آ کر پھٹ پڑی تھی۔ قدرت کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہاں آ کر اس کی رات بھر کی کوفت ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ نئے سرے سے تازہ اور شگفتہ ہو گئی تھی اور اس کے اندر توانائی کا وہ احساس پیدا ہو رہا تھا جس کے ماتحت انسان دوسروں کے بڑی سے بڑی تقصیر کو معاف کر دیتا ہے، اپنی ہر غلطی اور ہر لغزش کو بھول جاتا ہے۔ اس نے نرگس کے خضرا پودوں میں سے کچھ پھول توڑ لیے اور اس کی نظر اپنی گھڑی پر گئی۔ 11 بج چکے تھے۔ وہ یوں تنہا پھرتے رہنے کی عادی نہ تھی۔ سامنے کی بلندی پر درختوں کے درمیان میں سے جھانکتا ہوا گھر نظر آ رہا تھا۔ چمنی میں سے نکلتا ہوا دودھیا رنگ کا دھواں بتا رہا تھا کہ آیا نے اخروٹ کے چھلکے جلائے ہیں۔ اس کے قدم خود بخود چڑھائی کی طرف بڑھنے لگے۔ گھر میں اس وقت بھی وہی ناگوار اور تلخ سناٹا تھا جو رات کے واقعے کی یاد دلا رہا تھا۔ شاید وہ کہیں باہر چلا گیا۔ وہ گیلری سے الٹے پیروں بارچی خانے واپس آئی اور بارچی خانے میں چلی گئی۔ آیا، تم کیا پکا رہی ہو؟ اور پھر خود ہی برتن کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ آیا نے بتایا کہ صاحب ابھی تک سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ صاحب کو بخار ہے۔ بابا کہاں ہے؟ صاحب کے پاس۔ اس نے سر ہلایا اور بارچی خانے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بیڈ روم کا پردہ برابر تھا مگر اس میں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ محمود، تھوڑا سا پانی پلاؤ گے؟ نادر کی آواز میں بخار کی شدت تھی۔ آپ لیٹے لیٹے پانی پئیں گے؟ نہیں، اٹھ جاؤں گا بیٹا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر آواز آئی، محمود تم نے نیکر کے بٹن کس طرح لگائے ہیں؟ یہاں آؤ میں ٹھیک کر دوں۔ اور تم نے کنگھی کیسی کی ہے؟ اس کی آہٹ پر اس نے نظر اٹھائی۔ وہ اس سے اتنا خفا نہیں تھا جتنا شرمندہ تھا۔ اس نے محمود سے کہا، جاؤ اب تم کنگھا لے آؤ تو تمہارے بال ٹھیک کر دوں۔ وہ کنگھا لینے چلا ہی تھا کہ اس کی ماں کے ہاتھوں نے اس کو جکڑ لیا۔ نادر نے خوف زدہ نظروں سے ماں بیٹے کو دیکھا۔ بخار اور رات کی کوفت کے بعد اس میں ہمت نہ تھی کہ محمود کو اس کے ہاتھوں سے تماچے کھاتا دیکھے۔ ادھر آؤ۔ ماں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے پرس میں سے کنگھا نکال کر اس کی مانگ درست کی اور مزے مزے سے اس کے بال بنانے لگی۔ اپنی ماں سے کنگھی کروا کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پلنگ پر آ بیٹھی۔ یہ بہت شریر ہوتا جا رہا ہے، اپنے کپڑے بھی خود ہی بدلنے کا شوق ہو گیا ہے۔ نادر کمبل اوڑھ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ چھوا۔ تم کو بخار ہو رہا ہے؟ اوہ، بڑا تیز ہے، ٹیمپریچر لیا تھا؟ نادر نے سر ہلا دیا اور کمبل تک منہ کھینچ لیا۔ وہ اٹھ کر تھرمامیٹر لائی اور جھٹک کر کمبل منہ پر سے کھینچ لیا۔ لو، یہ لگا لو۔ وہ خاموشی سے تھرمامیٹر منہ میں لیے لیٹا رہا۔ اس کی آنکھیں بھیگی بھیگی سی نظر آ رہی تھیں۔ تھرمامیٹر دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا بات ہے نادر؟ کچھ نہیں، پانی پیوں گا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے۔ میں دوں ابا؟ محمود نے اپنی خدمات پیش کی۔
روبینہ نے چوکیدار کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا اور خود اس کے لیے چائے بنوانے چلی گئی۔ اس کو سخت قسم کا انفلوئنزا ہو گیا تھا اور یوں بھی وہ پہلے سے کمزور تھا، اور جب اس نے اس کو دوا کا آؤنس دیا تو وہ اس سے بولی تم نے بخار چڑھا لیا مجھے سزا دینے کے لیے؟ نہیں، بخار خود آ گیا ملاپ کرنے کے لیے، ورنہ خدا جانے یہ مرحلہ کیوں کر طے ہوتا۔ شدید تکلیف کے باوجود وہ ہنس کر بولا، اور یوں ایک اور جھگڑا ایک بار پھر خیریت سے گزر گیا۔